نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نہایت ہی قابل صد احترام خواتین و حضرات اور معزز ناظرین و ناظرات، اللہ جل مجدہ کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس کی توفیق سے ہم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں جو کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا ان کا موضوع ہے با جماعت نماز کی اہمیت. اللہ کریم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کو زمین پر اپنا نائب بنا دیا کہ وہ زمین کو آباد کرے، اور انسان نے اس زمین کو آباد کیا اور ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سرزمین پر تشریف لائے تو اس سرزمین پر اللہ کریم کی تعلیمات اور فرمان کے مطابق آپ نے عبادت کے لیے پہلا گھر مکہ مکرمہ میں تعمیر کیا جسے ہم آج مسجد الحرام کہتے ہیں. اسی طرح کچھ عرصے بعد آپ کے ہی دست مبارک سے مسجد اقصی کی بنیاد بھی رکھی گئی اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو مزید دوبارہ تعمیر کیا، اس کی بنیادیں اٹھائیں. اسی طرح مسجد اقصی کو بھی توسیع اور تجدید سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی. اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کرام آتے رہے، ان کو عبادت کا حکم تھا اور وہ اور ان کی امتیں بھی عبادت کرتی رہی، مگر ان تمام انبیاء اور امتوں کو جو حکم تھا عبادت کا وہ ایک مخصوص جگہ پر عبادت گاہ میں، عبادت گاہ سے باہر ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، آقا کریم کے تصدق سے اس امت کو اللہ کریم نے خصوصی طور پر نوازا کہ پوری سرزمین اس کے لیے مسجد بنا دی گئی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اگر مسجد میں نہیں پہنچ سکتے تو اسی جگہ پر نماز ادا کر لیں. اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ پہلی امتوں کے لیے مخصوص عبادت کی جگہ تھی، جب اللہ کریم نے اس امت کے لیے پوری زمین کو
مسجد بنا دیا تو پھر مخصوص عبادت گاہ کی ضرورت نہیں تھی. مگر ہمیں معلوم ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو مسجد کا مقام ہے، اگرچہ پوری زمین اس کے لیے مسجد ہے، مگر آقا کریم نے مسجد تعمیر کرنے کا، اسے آباد کرنے کا اہتمام فرمایا. مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے پہلا کام مسجد کی تعمیر کی. گویا جس طرح انسان نے زمین کو آ کر آباد کیا ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور آج تک کیے جا رہا ہے، اسی طرح اللہ کریم نے شریعت محمدی میں جو ہمیں دین دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس میں مساجد تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ مساجد کو تعمیر کرنے کا، آباد کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو. اس آیت کریمہ میں دو کلمات وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس سے پہلے نماز کا حکم تو ہے کہ نماز قائم کرو، مگر کیسے قائم کرو کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب یہ حکم ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کے حکم پر تعمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سب مل کر نماز ادا کریں، سب جمع ہو کر نماز ادا کریں. تو علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اس سے اللہ کریم نے ہم پر لازم کر دیا ہے کہ ہم با جماعت نماز ادا کریں. اسی طرح سورہ النساء کی آیت نمبر 102 میں فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے حبیب مکرم، جب آپ ان مجاہدوں میں تشریف فرما ہوں تو ان کے لیے نماز کی جماعت قائم کریں. حاضرین محترم اور ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ میدان جنگ میں نماز ادا کرنے کی کیفیت کے بارے میں نازل ہوئی، جسے ہم صلاۃ الخوف کہتے ہیں. صلاۃ الخوف میدان جنگ میں خطرے کی حالت میں، مشکل اوقات میں، جن میں خطرہ تھا کہ دشمن اگر ہم سارے نماز پڑھیں گے تو دشمن ہم پر یک بارگی حملہ کر کے ہمیں ختم کر دے گا. تو اس صورت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور کیفیت بیان کی کہ میرے محبوب جب آپ ان میں تشریف فرما ہوں تو ان میں جماعت قائم کیا کریں. اب آگے صلاۃ الخوف کی تفصیل ہے کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ یہ حکم جو ہے اب مسلمان اور صحابہ کرام اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کو نافذ کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، کفار کے سامنے برسر پیکار ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کریم آسانی پیدا فرما دیتے کہ نماز پڑھنا بھی، نماز بھی میرا حکم ہے اور یہ میرے محبوب کے صحابہ، اسلام کے مجاہد، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کر رہے ہیں. تو جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آسانی سے نماز ادا کر لیں. مگر نماز کی اہمیت کی وجہ سے اور پھر نماز کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس میں با جماعت نماز کا حکم ہے. حالانکہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ کریم اتنی آسانی فرما دیتے کہ نماز سب نے پڑھنی ہے، باری باری ایک دو جائیں، جا کے نماز پڑھ کے دوبارہ لشکر میں مل جائیں. مگر با جماعت نماز کی اہمیت کی روشنی میں
اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم کو با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حالت خوف میں، میدان جنگ میں، دشمن کے سامنے جنگ کے دوران اگر با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو ہم ذرا تصور کریں، سوچیں کہ اگر جنگ میں با جماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے تو بدرجہ اولا حالت جنگ میں با جماعت نماز ادا کرنا کہیں اہم ترین ہے۔ مگر کیا بات ہے کہ ہم نے اس طرف نہ کبھی غور کیا، نہ کوشش کی، بلکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نماز سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں اور با جماعت ادا کرنے سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہفتے بعد ایک دن آتا ہے، اس دن اکثر لوگ، سارے تو نہیں آتے، پھر بھی کچھ لوگ اپنے گھروں میں اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں، مگر اکثر لوگ نماز ادا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی نماز فرض ہے، اسی طرح دیگر نمازیں بھی فرض ہیں، دیگر نمازوں کی جماعتیں بھی لازم ہیں، مگر ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں اور جمعے کے علاوہ ہم باقی نمازوں میں اتنا اہتمام نہیں کرتے۔ جبکہ با جماعت نماز کے حوالے سے قرآن کریم سے میں نے آپ کو بیان کر دیا، اس کے بعد آقا کریم نے اپنے فرامین میں احادیث پاک سے بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس امت کے لیے خصوصیت ہے کہ پوری زمین مسجد ہے، اس طرح آقا کریم کا ایک فرمان مبارک ہے جسے امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں، امام نسائی نے اپنی سنن میں اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے۔ آقا کا فرمان ہے، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان فعلیک بالجماعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ 3 آدمی کسی بستی میں یا صحرا اور جنگل میں، کیا ذرا یہ حدیث پاک غور سے سنیں اور اپنے حال کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں 3 آدمی کسی بستی یا صحرا اور جنگل میں ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں، صحرا اور جنگل میں ہوں یا کسی بستی میں ہوں، کسی مقام پر ہوں اور جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ قد استحوذ علیہم الشیطان، ان پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے اور اپنے تابع کر لیتا ہے۔ فعلیک بالجماعہ، لہذا تم پر جماعت کو لازم کرنا چاہیے، تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اسی سنن ابی داؤد میں ایک تابعی گزرے حضرت صائب، انہوں نے کہا یہاں جماعت سے مراد با جماعت نماز ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، آقا کریم ہمارے بارے میں خوف زدہ ہیں کہ ہم پر کہیں شیطان مسلط نہ ہو جائے، اور شیطان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر 3 لوگ جمع ہیں تو وہ بھی با جماعت نماز ادا کریں۔ مگر ہمارا کیا حال ہے، ہم با جماعت کیا، ہم تو نماز بھی ادا نہیں کرتے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حال ہمارے معاشرے کا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ہے، وہ کسی سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ اب میں ایک اور آقا کریم کی جسے پاک بیان کرتا ہوں جس میں با جماعت نماز ادا نہ کرنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، سخت تنبیہ فرمائی ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا کتنا اہم ہے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا ہے، ان ابی ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ
لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيعم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرك عليهم بیوتہم. یہی حدیث دیگر ائمہ اکرام نے بھی روایت کی ہے، اس میں مختلف الفاظ سے. اس حدیث پاک میں آقا کریم فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور لکڑیاں اس دور میں جمع کرنے کا مقصد آگ جلانا ہوتا تھا. تو آقا کریم فرماتے ہیں میں نے ارادہ فرما لیا تھا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے کہوں، اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص سے کہوں کہ وہ امامت کرائے، اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو جماعت میں شریک نہیں ہوئے، پھر انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں. یعنی اس حدیث پاک میں آقا کریم نے جماعت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت بیان کر کے اور نہ پڑھنے والوں کو وعید سنا دی ہے کہ جو نماز ادا کرنے نہیں آتے، با جماعت نماز نہیں پڑھتے، ان کو گھروں سمیت جلا دیا جائے. مگر قربان جاؤں، آقا کریم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے ارادہ فرمایا لیکن عمل نہیں کیا. لیکن اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ با جماعت نماز ادا کرنا کتنا اہم ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی احکام ہیں، اسلامی شعائر ہیں، ان کی پریکٹس کا ایک اہم ذریعہ ہے. ہم اس جماعت کے ذریعے سے اپنے تمام شعائر کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو منتقل کر سکتے ہیں. ابھی صرف ایک جملے میں آپ سب ذرا نگاہ دوڑائیں کہ اسپین آج غیر مسلم ملک ہے، لیکن ایک وقت تھا اس میں مسلمانوں کی حکومت تھی. اس میں زوال کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں نے شاعر اسلام کو ترک کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جب انگریز آئے تو انہوں نے قبضہ کرنے کے بعد ان کو منع کر دیا کہ آپ کسی قسم کی کوئی پریکٹس نہیں کر سکتے. تو جب پریکٹس ختم ہوتی گئی، آہستہ آہستہ وہاں سے اسلام بھی ختم ہو گیا. آج ہمیں اگر یہاں پر شاعر اسلام ادا کرنے کی، عبادات کرنے کی اجازت ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو ہم اپنی آنے والی نسلوں تک منتقل کریں. ایک قابل افسوس بات ہے کہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں پر پیدا ہونے والا نوجوان، اس کا باپ تو مسجد میں جاتا تھا، باپ کو نماز پڑھتا تھا، مگر اس نے اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کہا تھا، یا اگر کہا تھا تو ساتھ وہ نہیں آیا. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ باپ فوت ہو گیا. جب باپ فوت ہو گیا، اب بیٹا جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. وہ امام مسجد کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، مجھ پر کیا لازم ہے، مجھے کیا کرنا ہے. تو امام صاحب نے بتایا کہ ان کو اس طرح غسل کفن کر کے جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ پڑھا دیا. جنازے کے بعد پھر وہی نوجوان پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں، اب میرے باپ کا کیا کرنا ہے. کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم تو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے اپنے والدین کی تعلیم و تربیت سے یہاں آ گئے اور کسی حد تک مسجد کے ساتھ متعلق ہیں، اور ہمارا دین کچھ نہ کچھ بچا ہوا ہے. دوستو، بزرگوں، آپ یاد رکھو، اگر آپ یہاں آ گئے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو یہاں ٹھکانہ دے دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اور آنے والی نسلوں کی فکر کریں. اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ نہیں لائیں گے، اسلام سے متعلق نہیں کریں گے، تو کل آپ کے لیے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور اس ملک میں اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا اخلاق بچانے کے لیے صرف ایک اہم ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ آپ کا تعلق مسجد کے ساتھ ہو. اور تعلق کب قائم رہ سکتا ہے؟ کہ جب آپ با جماعت نماز ادا کریں. چلیں، آپ ساری نمازوں پہ نہیں آ سکتے، لیکن فجر اور عشاء میں آپ میں سے ہر شخص
مسجد میں آ سکتا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ جو ہمارے اس مسجد کے ارد گرد 20 25 30 منٹ کی ڈرائیو پر رہتے ہیں وہ لازمی نماز عشاء اور نماز فجر جو ہے وہ باجماعت ادا کیا کریں اور اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لایا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے اور اپنی اولادوں کو دین منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا